الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال: حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقي، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، فسأل السبيل إلى لقيه، فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره؟ قال موسى: ذلك ما كنا نبغي. فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. جی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا باب الخروج فی طلب العلم، طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا اور سفر اختیار کرنا۔ یہاں بھی وہی قصہ جو ابھی چند منٹ پہلے گزرا، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف جانا، سفر اختیار کر کے، اسی سفر سے استدلال ہے کہ طلب علم کے لیے گھر سے نکلنا، چلنا یا سفر یا سواری استعمال کرنا، یہ ایک امر مطلوب ہے دین فہمی کے لیے اور دین کے حصول کے لیے۔ اس میں پہلا استدلال موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے، اور یہ استدلال سب سے اہم اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور جب ایک نبی طلب علم کے لیے جا سکتا ہے اور سفر اختیار کر سکتا ہے تو یہ حاجت غیر نبی کی کتنی ہوگی؟ یعنی ہم جیسے لوگوں کی جن کے پاس علم کی انتہائی کمی ہے، تو ہم جیسوں کو اس سے زیادہ طلب علم کے لیے خروج اور سفر اختیار کرنا چاہیے۔ ہمیں اگر علم ہو کسی مقام پر، کسی عالم کا، کسی محدث کا، تو سفر اختیار کر کے اس کی طرف جانا یہ شرعی اعتبار سے ایک انتہائی مطلوب امر ہے، تاکہ اپنے آپ سے جہل کو دور کر سکے اور اس سے قبل اس خروج کا اجر اللہ تعالیٰ سے حاصل کر سکے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو شخص گھر سے نکلے اور اس کا مقصد طلب علم ہو، اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتے۔ صرف اس سفر پہ اس کا چلنا اس نیت کے ساتھ کہ میں علم طلب کروں۔ اب مثال کے طور پہ وہاں تک پہنچ نہیں سکا، اس محدث کو پا نہیں سکا، یا پہنچتے پہنچتے وہ فوت ہو گیا، یا آپ کو راستے میں چلنے والے کو موت آ گئی، لیکن سفر اختیار تو کر چکے، اس کا صلہ بھی جنت ہے۔ یہ شریعت کی برکت اور سماحت ہے کہ یہاں اجر و ثواب مرتب ہوتا ہے کوشش پر، کوشش کامیابی پر نہیں۔ ہاں، کامیابی اگر ہو جائے تو اجر مستزاد۔ اگر محدث کو پا لیا، اس سے حدیثیں لے لی، 100 حدیثیں، 1000 حدیثیں، تو یہ تو ایک بے تحاشا علم ہے، اضافی اجر۔ لیکن محدث کو نہیں پا سکا، صرف گھر سے نکلنا، چلنا، اس کا اجر بھی جنت کی صورت میں۔ یعنی شریعت میں اجر کی عطا جو ہے وہ کوشش صرف کرنے پر ہے، نہ کہ منزل کو پا لینے پر۔ اور اگر کوشش کر کے منزل کو پا لیا تو یہ مزید اجر و ثواب کا باعث ہو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور استدلال سیدنا جابر کے واقعے سے کیا۔
رحل جابر بن عبداللہ مسیرت شہر کہ جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہما 1 مہینہ سفر کر کے گئے مدینہ سے شام تک. الى عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد. عبداللہ بن انیس ایک اور صحابی، یہ جوہنی تھے، اور جو جابر عبداللہ کا قبیلہ ہے اس کے یہ حلیف تھے، تو ان کے پاس گئے شام فی حدیث واحد، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. مدینہ سے شام گئے عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے. حدیث کا موضوع قصاص تھا. انہیں معلوم ہوا کہ حدیث اللہ کے نبی نے فلاں مجلس میں بیان کی تھی، حدیث القصاص. حدیث ان کو پہنچ گئی، لیکن وہ سوچتے ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام سے سنی کیوں نہ براہ راست ان سے سن. یہ ہے طلب علو فی الاسناد، سند عالی کا حصول، جو کہ محدثین کا ایک تمیز بھی تھا اور ان کا شوق اور ذوق بھی تھا. یحییٰ بن معین جب بستر مرگ پر تھے، آخری سانسیں گن رہے، کسی نے پوچھا ما تشتہی، کیا چاہتے ہیں؟ مقصد یہ تھا کہ مریض ہے، دل خراب ہو رہا ہوگا، کھانے کو کچھ پینے کو جی چاہ رہا ہوگا. کیا جی چاہ رہا ہے؟ فرمایا کہ 2 چیزیں، بیت خالی و سند عالی. خالی گھر مل جائے جہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، توجہ تقسیم کرنے والا نہ ہو، تاکہ اکیلا بیٹھ کر وہاں حدیثوں پر غور کروں، مسائل کا استنباط کروں، علم کے لیے، علم پڑھنے کے لیے. خالی گھر مل جائے وسند عالی، دوسرا عالی سند. ابھی اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں مقام پر سفر کر کے جانے سے سند عالی حاصل ہو سکتی ہے، تو اس مرض کے باوجود ابھی چلنے اور جانے کو تیار. یہ محدثین کا ذوق اور شوق، اور اس میں ان کے عجیب و غریب واقعات بھی. جابر رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو اس صحابی سے سننے کے لیے جو براہ راست اللہ کے نبی سے سن چکے تھے، مدینہ سے شام گئے 1 مہینے کا سفر طے کر کے سند عالی کو پانے کے لیے، تاکہ میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان اس حدیث کے تعلق سے واسطہ کم ہو جائے اور مجھ کو اور اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہو جائے. سند عالی کا معنی کیا ہے؟ قرب کا حصول. اور یہ عہد الحدیث کا بحمدللہ تمیز ہے. اس لیے شاعر نے کہا عہد الحدیث ہم عہد النبی وَإِن لَمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنْفَاسَهُ صَحِبُوا، کہ عہد الحدیث ہی در حقیقت اہل النبی، اہل حدیث در حقیقت اہل نبی. اگرچہ انہیں نبی علیہ السلام کی ذات کی صحبت کا شرف نصیب نہیں ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کے سانسوں کے دن رات کے ساتھی. آپ کا حدیثیں بیان کرنا یا آپ کی سانسوں کی طرف اشارہ، آپ کی احادیث بیان کرنا، تو وہ حدیثیں دن رات پڑھتے ہیں، دن رات آپ کی سانسوں کے ساتھی. آپ کی ذات کی صحبت نہیں مل سکی، لیکن سانسوں کی صحبت دن رات حاصل ہے. اس لیے عہد الحدیث در حقیقت اہل النبی. یہ سفر بڑے قابل قدر ہوتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا سفر، جناب جابر کا سفر عبداللہ بن انیس کے پاس ایک حدیث قصاص کے لیے. وہ حدیث قصاص حقوق العباد کے تعلق سے، جس کا خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آئے گا اور بندوں کو پکارے گا اور کہا کہ اے بندو، جن کو جنت کا داخلہ دکھائی دے، اعمال کی کثرت، نیکیاں ڈھیر لگے ہوئے، اور جنتی ہونا یقینی نظر آ رہا ہے، تم جنت میں نہیں جا سکتے. اگر کسی جہنمی کا تم پر حق ہے تو میں نے اس حق کا تصفیہ کرنا ہے، پھر جاؤ. کسی کا مال چھین لیا، کسی کی غیبت کر دی، گالی دے دی، حالانکہ تم جنتی ہو، وہ جہنمی. یہ نہیں کہ جہنمی بھاڑ میں جائے، نہیں، میں نے تم دونوں کا انصاف کرنا. وہ جہنم میں نہیں جائے گا اور تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تصفیہ نہ ہو اس حق، وہ تصفیہ ہو. یہ قصاص، اللہ تعالیٰ عدل قائم کرے گا، انصاف قائم کرے گا، اور پھر اس عدل کی اور قصاص کی کوئی بھی شکل ہو سکتی. صحابہ نے پوچھا، ابھی آپ نے بتایا کہ ہم نے قیامت کے دن خالی ہاتھ آنا، تو قصاص کیسے قائم ہوگا، بدلہ کیسے دیں گے؟ کہ قیامت کا بدلہ روپے پیسے سے نہیں بلکہ نیکیوں اور گناہوں کی تقسیم سے ہوگا. اللہ تعالیٰ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے گا اور مظلوم کے گناہ ظالم کو دے گا. یہ حدیث قصاص معروف ہے.
مسند احمد میں ہے، اور کتاب السنہ ابن ابی عاصم کی کتاب، اس میں بھی صحیح سند کے ساتھ ہے۔ تو اس حدیث کو لینے کے لیے جناب جابر شام گئے تھے، عبداللہ بن انیس سے جا کے پہنچے، ملاقات کی، اندر نہیں گئے بلکہ دروازے پر کھڑے کھڑے حدیث سنی تاکہ آنے کی ایک ہی نیت ہو اور یہ اسی نیت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤ، اور وہ حدیث سن کر واپس مدینہ آ گئے، 1 ماہ جانے کا 1 ماہ آنے کا، ایک حدیث کی خاطر۔ صحیح بخاری میں امام عامر الشعبی رحمہ اللہ علماء تابعین میں سے ایک حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث 2 لائنوں کی، 2 سطروں کی حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں خذہ بدون شیء فقد كنا نرحل لما دونه الى المدینہ، کہ یہ حدیث تم لے لو کسی قد و کاوش کے بغیر، کسی محنت کے بغیر، ہم تو اس سے بھی چھوٹی حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مدینے جایا کرتے تھے۔ اور یہ بات بغداد کی، یعنی بغداد سے مدینے جایا کرتے تھے، اتنا طویل سفر اختیار کرتے ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کی جتنی قدر کریں وہ کم ہے کہ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہزاروں لاکھوں حدیثیں حاصل کر سکتے ہیں بتوفیق اللہ تعالیٰ۔ بس ضرورت یہ ہے کہ ہمتیں جوان ہوں، حدیثوں کو پڑھیں، سمجھیں، مطالعہ کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ محدثین کے بہت سے واقعہ، امام ابو حاتم الرازی فرماتے ہیں کہ میں نے حدیث کی طلب کے لیے 3000 میل پیدل سفر کیے، 3000۔ کسی نے کہا کہ 3000 میل پیدل چلنے کے بعد پھر چھوڑ دیا؟ فرمایا نہیں، پھر گننا چھوڑ دیا، پیدل پھر بھی چلتا رہا لیکن پھر شمار کرنا چھوڑ دیا۔ بقی بن مخلد محدث دیار اندلس، وہ فرماتے ہیں وہ طلب حدیث کے لیے 3 بر اعظموں میں گئے، 3 بر اعظم۔ کون کون گئے؟ حالانکہ جہاز بھی چلتے ہیں آج، بر اعظم ایشیا گئے، اور بر اعظم یورپ گئے، بر اعظم افریقہ گئے۔ نہ گاڑی تھی، نہ کوئی جہاز کا دور تھا، سواری یا پیدل 3 بر اعظم گھومے طلب حدیث کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جہاں کسی محدث کا علم ہوتا وہاں پہنچتے، بلکہ بڑی محنت کی۔ ہم نے پہلے درس میں بتایا تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے طلب علوم کیا ہے۔ ہم نے ایک مثال دی تھی کہ ان راویوں تک پہنچے جو موطا کے راوی اور ناقل، امام مالک کے شاگرد، تاکہ امام مالک تک ایک واسطے سے پہنچے۔ حالانکہ بیٹھے بٹھائے 2 واسطوں سے حدیثیں مل رہی تھی، امام احمد سے، امام حمیدی سے، 2 واسطوں سے امام مالک تھے، لیکن سفر کر کے گئے امام تنیسی کی طرف اور ابو زبیر مصعب کی طرف، مدینہ سفر کر کے گئے تاکہ امام مالک تک ایک واسطہ بن جائے، یہ سند عالی کا اصول۔ تو یہ رحلات محدثین کے بڑے قابل قدر۔ ایک محدث کا قول ہے ان اللہ یرفع البلاء عن هذه الامه برحمت اصحاب الحدیث، اللہ اس امت کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے ان طلباء کے سفروں کی برکت سے، جو ان کے قدم اٹھتے ہیں طلب حدیث کے لیے، ان قدموں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس امت کی مصیبتیں ڈالتا ہے۔ اگر یہ طلباء نہ ہوں، یہ مدارس نہ ہوں، یہ مشائخ نہ ہوں، پتہ نہیں امت کن فتنوں کا شکار ہو، کن مشاکل میں گر جائے۔ وہ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ان طلباء کے سفروں کی برکت سے اللہ تعالیٰ امت کی آزمائشوں کو ٹال دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث فائدے سے خالی نہیں ہوگی، ان رجال، جامع ترمذی میں، ان رجالا یأتونکم من اقطار الارض یتفقہون فی الدین فإن اتوکم فاستوصوا بہم خیرا۔ میری امت کے کچھ لوگ چاروں طرف سے آئیں گے، اقطار الارض سے، مشرق سے، مغرب سے، شمال اور جنوب سے، نوجوان آئیں گے، بچے آئیں گے، تمہارے پاس آئیں گے تفقہ فی الدین کے لیے، دین سمجھنے کے لیے، حدیثوں کی طلب کے لیے۔ فإن اتوکم فاستوصوا بہم خیرا، اگر تمہارے پاس آئیں تم ان کو دیکھو تو ان کی خیر خواہی کرنا، ان کی ضیافت کرنا، مہمان نوازیاں کرنا اور ان کا اہتمام کرنا۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، اور آج بہت سے جو سعودی علماء اس حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جو طلبہ ہمارے پاس آ رہے ہیں افریقہ سے، یورپ سے، ایشیا سے طلب حدیث کے لیے، سعودی جامعات کے لیے، یہ طلبہ بڑے اکرام اور بڑے اعزاز کے مستحق ہیں۔ اور یہ نصیحت سب کے لیے، طلبہ کو آپ دیکھیں
ان کا اکرام کریں، یہ پیارے پیغمبر کی وصیت ہے۔ ابو سعید خدری اگرچہ اس کی سند ضعیف ہے، جب کسی طالب علم کو دیکھتے فرماتے کہ مرحبا بوصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے پیغمبر کی وصیت ہو، مرحبا، خوش آمدید، خوش آمدید، اس کا استقبال کرتے تھے۔ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، فأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. احسن، تبارک اللہ فیک۔ باب فضل من علم وعلم، اس شخص کی فضیلت جو علم حاصل کرتا ہے اور آگے تعلیم دیتا ہے، خود پڑھتا ہے اور آگے پڑھاتا ہے، اس شخص کی فضیلت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کے تحت ایک حدیث نقل کی ہے جو علم کے تعلق سے ایک بڑی عظیم مثال پر مشتمل، اور یہ مثال یعنی علم کی مثال زمین کے ساتھ ہے۔ اس زمین کے جو مختلف گوشے یا حصے ہیں، اسی طرح اہل علم یا لوگوں کے مختلف گوشے اور حصے ہیں۔ ہم حدیث کا پورا ترجمہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ الفاظ مشکل استعمال ہوئے ہیں۔ امام بخاری کے شیخ محمد بن علاء، یہ ابو قریب ان کی کنیت تھی۔ امام بخاری نے بڑا ان سے علم لیا، اور امام ذہبی نے نقل کیا ہے کہ کوفہ میں ان کے واسطہ سے 3 لاکھ حدیثیں گردش کر رہی تھی۔ 3 لاکھ حدیثیں کوفہ میں ان کے واسطہ سے گردش کر رہی تھی۔ اور ان کے شیخ حماد بن اسامہ، ابو اسامہ ان کی کنیت ہے، اپنی انگلیاں دکھایا کرتے تھے۔ یہ انگلیاں دکھایا کرتے تھے، ہم تو دکھاتے ہیں وکٹری کا نشان، پتہ نہیں کون سی وکٹری، مگر وہ انگلیاں دکھاتے تھے۔ فرماتے تھے کتبت باصبعی ہاتھین 100,000 حدیث، میں نے ان 2 انگلیوں سے 1 لاکھ حدیث لکھی ہے۔ ان 2 انگلیوں سے 1 لاکھ حدیث جو ہے وہ لکھی ہے۔ یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے، کیا بابرکت یہ انگلی، کیا ان کا صلہ ہو۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زبانوں پر مہر لگا دے گا اور یہ عذاب بولیں گے کہ انگلیاں کیا شہادت دیں گی، کیا گواہی دیں گی، اور کیا ان کے درجات علا ہوں گے۔ یہ ہے ہمارے آباء محدثین جن پر ہم کو فخر ہے، اور یہ قابل فخر ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ حدیث کے راوی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ یمنی صحابی تھے، عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مثل ما بعثنی اللہ بہ من الہدی والعلم، کہ اللہ نے جو مجھے علم اور ہدایت دے کر بھیجا اس کی مثال سنو، یعنی میرے علم کی اور ہدایت کی مثال کیا ہے؟ کمثل الغیث، اس کی مثال بارش کی سی، اور بارش بھی کم نہ، الکثیر، زیادہ بارش، خوب بارش ہو، اصاب ارضا، جو کسی زمین پر برسی، الغیث، یہ غاث یغیث و غیثا، بارش کا برسنا زمین پر، خوب بارش برسے اور کسی زمین پر وہ گرے اور برسے، فکان منہا نقیہ، اب کچھ زمین تو ایسی تھی جو بڑی صاف ستھری، بڑی عمدہ، نقیہ، اور ایک حدیث میں طیبہ کے الفاظ بھی، اور طیبہ اس کی تفسیر ہو سکتی، بہت ہی عمدہ زمین تھی، بہت ہی عمدہ زمین پر کچھ بارش برسی، اس زمین نے کیا کیا؟ قبلت الماء،
اس پانی کو جذب کر لیا، قبول کر لیا۔ فانبتت الکلا والعشب الکثیر، اور گھاس اور بوٹیاں وغیرہ خوب اگا دی۔ الکلا گھاس کو بولتے ہیں، وہ گھاس جو ہری بھری بھی اور خشک بھی ہو، ہر طرح کی گھاس۔ اور اگر ہری بھری گھاس ہو صرف، اس کو عشب کہا جاتا ہے، عشب۔ اور اگر صرف خشک گھاس ہو اس کو حشیم کہا جاتا ہے، الحشیم۔ الحشیم خشک گھاس، اور العشب ہری بھری گھاس، الکلا دونوں طرح کی گھاس، خشک بھی اور ہری بھری بھی۔ اب پانی برسا، زمین کے ایک حصے نے جو بڑی عمدہ حصہ تھا اس پانی کو قبول کر لیا، جذب کر لیا، اور جناب گھاس بھی پیدا ہوئی، بوٹیاں اور انگوریاں پیدا ہوئیں، پودے پیدا ہوئے، زمین شاداب ہو گئی، دہلا اٹھی۔ وکانت منہا اجاد، اور کچھ زمین ایسی تھی جہاں پانی برسا وہ اجادب تھی۔ اجادب، یہ اجادب جدب کی جمع ہے، اور اجادب کا معنی سخت زمین، پتھریلی، جو پانی جذب کرنے کے قابل نہ ہو لیکن پانی کو جمع کرنے کے قابل ہے۔ پتھریلی زمین ہے، اونچے نیچے ٹیلے ہیں، اب ان کے بیچ میں پانی کھڑا ہو گیا، زمین جذب نہیں کر رہی لیکن پانی ٹھہر ضرور گیا۔ یہ دوسری زمین، وکانت منہا اجادب، اجادب یعنی ایسی زمین جو سخت، جو پانی کو روک تو سکتی ہے، پانی جذب نہیں کر سکتی۔ اجادب جذب کی جمع ہے، اور یہ جمع علی غیر القیاس ہے۔ قیاس ہے اجدب، اجدب کی جمع اجادب ہونی چاہیے، لیکن یہ جمع سمائی کہلاتی ہے۔ عرب نے اجادب کو جذب کی جمع کے طور پر ذکر کیا ہے تو ان کے سما کو ہم نے لے لیے، ورنہ قیاس یہ تھا کہ اجادب اجدب کی جمع ہونی چاہیے، لیکن اجدب یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ اب وہ جو ٹیلے والی زمین پتھریلی، اس نے پانی روک تو لیا، جذب نہیں کیا۔ اب ظاہر ہے کہ پھر گھاس پیدا نہیں ہوگی، پھر کیا ہوا؟ پانی رک گیا۔ فنفع اللہ بہ الناس، اللہ نے اس پانی سے لوگوں کو نفع دیا۔ فشربوا، لوگ وہاں پہنچے، اس پانی کو پیا بھی، وسقوا، دوسروں کو پلایا بھی، وزرعوا، اور کھیتی باڑی بھی کر لی۔ پانی رکا ہوا ہے، کام آ گیا۔ تیسری زمین، وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى، اور کچھ بارش کا پانی ایک اور زمین پر برسا۔ انما ہی قیعان، وہ ایک صاف زمین تھی، سخت اور صاف زمین، نہ پانی جذب کرنے کے قابل نہ پانی روکنے کے قابل، پانی برس رہا اور بہ رہا آگے جا رہا۔ لا تم سے گمان، لا تم میں تو کھلا، نہ وہ زمین پانی کو روک رہی ہے اور نہ وہ زمین گھاس وغیرہ اگا رہی۔ فذلک مثل من فقہ فی دین اللہ ونفعہ ما بعثنی اللہ بہ فعلم وعلم، یہ مثال ہے لوگوں کی علم کے تعلق سے۔ مانا لوگوں کے بھی یہ تین قسم ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کی مثال اس زمین کی سی ہے جو زمین بڑی عمدہ ہے، نرم ہے، اور پانی جذب کر رہی ہے، اور پانی سے سیراب ہو رہی ہے، اور گھاس وغیرہ پیدا کر رہی ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے، خود بھی پی رہی ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ ایک قسم کے لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے علم کی بارش، کتاب و سنت کی بارش ہوتی اور وہ علم طلب کرتے ہیں، اس زمین کی طرح جو پانی کو پی رہی ہے، علم کو طلب کرتے ہیں، اپنے اندر علم کو جمع کرتے ہیں، اور پھر آگے بیان بھی کرتے ہیں۔ وہ زمین جو آگے گھاس اگا رہی ہے، فصلیں اگا رہی ہے، خود بھی مستفید ہو رہی ہے اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا رہی ہے۔ یہ پہلی قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ جنہوں نے علم طلب کیا، خود استفادہ کیا، علم سے بھر گئے اور آگے لوگوں کو وہ علم پہنچایا، ان تک منتقل کیا، خود بھی مستفید ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ ایک طرح کے لوگ۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جن کی مثال اس زمین کی سی ہے جس میں سختی ہے، وہ زمین جذب نہیں کر رہی لیکن پانی کو گھیر رہی ہے، اونچے نیچے ٹیلے ہیں، پانی وہاں پر جمع ہو رہے، گھیر رہے، خود مستفید نہیں ہو رہی لیکن پانی کو جمع کر لیے۔ اب لوگ آئے اس پانی کو پی رہے ہیں، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لوگ آئے اس پانی کو لے کر منتقل کر کے آگے کھیتی باڑی کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم
جو ہے وہ حاصل تو کر لیا، لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، مگر خود اس علم سے استفادہ نہیں کر سکے۔ اور تیسری قسم ان لوگوں کی، اس زمین سے ان کی مثال جو زمین سخت ہے لیکن اس میں نشیب و فراز نہیں، بالکل ایک ہموار برابر کی زمین، پانی برس رہا ہے اور وہاں سے بہتا جا رہا ہے، نہ وہ رکتا ہے اور نہ وہ زمین جذب کرنے کے قابل۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن و حدیث کی بارش ہوتی ہے، نہ وہ خود طلب کرتے ہیں اور نہ اس کو سمیٹتے ہیں، کم از کم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، علم سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ فرمایا کہ یہ مثال زمین سے، زمین کے 3 ٹکڑوں سے ان لوگوں کی ہے جن کے سامنے قرآن و حدیث کا بیان ہوتا ہے۔ سب سے افضل وہ ہیں، امام بخاری کے باب کے مطابق، فضل من عالم و علم، جو خود علم حاصل کرے اور آگے لوگوں کو تعلیم دے، اس کی مثال اس زمین کی سی ہے جو پانی جذب کر کے خود بھی سیراب ہو اور آگے فصلیں پیدا کر کے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچائے۔ تو یہ لوگ ہیں جن کے علم کی تاثیر لازم بھی ہے، متعدی بھی، خود بھی سمیٹ رہے ہیں اور آگے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت شرف کے قابل ہیں اور اللہ کے ہاں اجر جزیل اور ثواب کثیر کے مستحق ہیں۔ یہ قائم صفصفہ، 9 بجے قائم صفصفہ، یہ قرآن کی آیت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی عادت جب کوئی ایسا لفظ جو حدیث میں آئے اور اس قرآن میں بھی کہیں ہو، مشکل ہو، تو اس کی تفسیر وہ کر دیتے ہیں کہ یہ یعلوہ الماء، یہ قائم کی تفسیر ہے، اور صفصف کی تفسیر کیا ہے؟ المستوی من الارض، کہ سیدھی زمین، جو آپ نے حدیث میں پڑھی۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے جس کی تفسیر امام بخاری نے فرمائی ہے۔ یہ قیلت الماء، اس کو بعض علماء نے تحریف قرار دی ہے کہ قیلت کوئی لفظ نہیں ہے، یہ قابلت لفظ ہے، تو قیلت یہ تحریف، لفظی تحریف ہے، اصل قابلت ہی۔ جنہوں نے قیلت کہا ہے انہوں نے قیلت کا معنی قبول سے ہی کیا ہے کہ وہ زمین پانی کو قبول کرتی ہے، جذب کرتی ہے اور آگے پھر فصلیں پیدا کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ وقت آپ کا ہو گیا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم استغفرک۔